کلام اور اس طرح کے کلاموں کا آج کل ایک چلا ہے سلسلہ، جو میرے ذاتی یعنی گمان میں یہ تجدید حزن کا انداز ہے. غم تازہ ہو اور میت کا غم تازہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ بہت چلا ہے ٹرینڈ، شاید لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اتنا چلا ہے پنجاب میں خاص کر. بات ماں کی، اور جیسے ابھی مجھے محبت کا پوچھا گیا تو میں نے اس میں کچھ مدنی پھول عرض کیے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے. اور اسی طرح اگر صالحات اور ولیات کا کچھ ذکر خیر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اب ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو نہ نمازیں پڑھتی ہیں نہ پردہ کرتی ہیں، اب وہ فوت ہو گئی، اب ان کے بیٹوں کو رلانے کے لیے جیبوں سے نوٹیں نکلوانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا انداز آج کل چلا ہوا ہے. تو ایسے کلام نہیں پڑھنے چاہیے. اور یہ تجدید حزن بہار شریعت میں لکھا ہے کہ دوسری بار تعزیت نہ کرے، کہ مکروہ لکھا ہے اس کو، کہ اس سے غم تازہ ہوگا بار بار. تو اب یہ کہ ترنم کے ساتھ اس طرح ماں کی یاد میں اشعار پڑھیں گے. اب ماں کو ہائی لائٹ بھی تو کیا نا، اب چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. اب یہ بالکل فضول الفاظ ہے، کوئی دینی الفاظ تو ہیں بھی نہیں. نماز مسجدوں میں تو سا ہونا چاہیے. نعتوں میں بھی اعلیٰ حضرت نے فضول اشعار پکڑے ہیں. نعتیں جو لکھتے ہیں دیگر شاعر کہ یہ فضول ہے یہ فضول ہے، اب وہ پتہ نہیں کیا کیا نعتوں میں نے بھی نوٹ کیا کہ عجیب و غریب اشعار ہوتے ہیں جن کا ہم غور کریں وہ اس کا مدینے سے تعلق ہے کہ مکے سے تعلق ہے، دور رسالت سے تعلق ہے، یا یہ کیا ہے. ہوا چلی سنن ٹھنن چھنن چھنن ٹھنن ٹھنن، واٹ از دس؟ اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں کلام جن کا نعت کے معنی کیا؟ نعت کے معنی ہے نبی کی تعریف، اور عام طور پہ نعت اس کو بولتے ہیں جس میں نبی کی تعریف منظوم کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اشعار میں تعریف کی جائے. یہ ہے اصل نعت. اب تو اول تو نعت بھی کم ہوتی ہے. نعت تو اعلیٰ حضرت نے نعتیں لکھی ہیں، ہماری تو نعتیں بھی کم ہوتی ہیں کہ جس میں فضائل ہوں اشعار میں. وہ نعت کا شعر وہ ہے نعتیہ شعر جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ہو. اچھا، مثلا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. ہمارا نبی سب سے افضل ہے سارے نبیوں سے، سب سے اونچے مرتبے کے ہیں، سب سے بالا و والا، سب سے بلند ترین ہمارے نبی ہیں. یہ کیا ہم نے نبی کی تعریف کی، تو یہ شعر نعتیہ کہیں گے. اچھا، تو ہمارے نعتیہ اشعار کم ہوتے، استغاثہ زیادہ ہوتا ہے. جائز وہ بھی ہے، لیکن یوں اس کے معنی کے لحاظ سے یہ فرق کیا جا سکتا ہے کہ نعت اور استغاثہ یعنی جس میں فریاد کی گئی ہو. مثلا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے، کہ نہیں یہ بھی نعتیہ ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، فضیلت ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یہ شعر نعتیہ کہنے میں عرض نہیں ہے، لیکن حقیقت میں نعتیہ نہیں ہے، یہ فریاد ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست ہے کہ ہم کو مدینے بلا لو. تو یہ سرکار کی تعریف تو نہ ہوئی نا، اس میں اپنا ایک رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں بلا لیجئے مدینے. تو اس طرح کے مطلب بہت سارے اشعار ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ہم عرف میں نعت یا نعتیہ کہتے ہیں، جس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں ایک فنی بات جو میں سمجھ سکا ہوں، یہ مطلب میں نے عرض کی، غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کو بھی شرعی غلطی کہنا مشکل ہے، فنی بات ہے. تو اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اب اس میں فضول بہت ساری باتیں انہیں اعلیٰ حضرت کے اس میں باجے مرلی اور اس طرح کا کچھ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کی تردید کی کہ یہ سب فضول ہے. وہ پہلے کی اردو پرانی اس میں کچھ فتح رضویہ شریف میں سوال جواب میں نعتیہ اشعار پڑھتے پڑھتے کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ ماں کی منقبت تو اولیاء کرام کی ہوتی ہے.
اب وہ یہ عام کلام ہے، کسی مخصوص عورت کے لیے نہیں لکھا ہوتا. اب وہ مطلب جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں لوگ جو ماں سے محبت کرنے والے لوگ روتے ہیں. اب یہ روتے ہیں تو یہ مطلب ذرا پڑھنے والے کو ایک لطف آتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی، جب اپنی آواز سے متاثر ہو کر، اپنی لے سے ترنم سے متاثر ہو کر اگر کوئی روئے تو اس میں بڑا لطف آتا ہے. اور یہ لطف بریانی میں بھی نہیں ہوتا، میں صحیح بولتا ہوں. یہ بہت لطف آتا ہے، اور زیادہ لوگ روئیں تو زیادہ لطف آتا ہے، آواز بھی کھلتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. یہ ایک لطف ہے. اب اس میں اللہ بس ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے کہ ہم روئیں بھی اللہ کے لیے، رلائیں بھی اللہ کے لیے. یاد مصطفیٰ میں، خوف خدا میں رونا رلانا بہت سعادت کی بات ہے. نیت جس کی جیسی ویسی مراد. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ماؤں کی مجلس یہاں بھی کیا برپا ہوتی ہیں باب المدینہ میں؟ اچھا، یہ اب لگتا ہے یہ وہاں سے، یہ پہلے پنجاب میں تو سنا ہے میں نے، کبھی ایسی محفل اٹینڈ نہیں کی ہے. یا ہمارے ناتخوانوں نے پڑھا تو اس کا مطلب میں نے کہا یہاں بھی اب لگتا ہے کہ ہر اجتماع ذکر و نات کے آخر میں ایک فرمائش ہوتی ہے یہ بھی کہ یہ بھی پڑھ دیجیے. نہیں اب اس کو بند کرو یار، یہ خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. کیونکہ یہ تجدید حزن، غم پیدا ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے نا. ماں بے پردہ ہو، بے نمازی ہو، جو بھی ہو، اولاد کو تو محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. اس کا یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دے معاذ اللہ. لیکن انتقال کے بعد 3 دن تک سوگ ہے. اب 3 دن کے سوگ کے بعد، 3 دن کے بعد اس کا ایسا ماحول بنانا جس میں غم تازہ ہو. یہاں تک کہ شہادت، ذکر شہادت، اب فتح رضویہ شریف پڑھے کہ امام علی مقام کی شہادت کے واقعات یہ کتنے غمناک ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی یہی ہیں کہ ایسا ماحول بنانا، ایسی باتیں کرنا جس سے غم تازہ ہو اہل بیت اطہار کا، اس کے اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی. لیکن یہ ہمارے یہاں سب ہو رہا ہے، اسی طرح کا بیان ہوتا ہے جس سے غم تازہ کیے جاتے ہیں. ہم تو اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا جو بھی یہ فتویٰ ہماری آنکھوں پر، سر آنکھوں پر. تو جب ان کے یعنی کہ ذکر شہادت کے تعلق سے بھی احتیاط برتنی ہے کہ ایسا ماحول نہ بنایا جائے، تو اب یہ عام ماؤں کے تعلق سے اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اگر یہ ہمارے اجتماع ذکر نات میں کبھی سننا، ادھر کبھی تکرار ہوئی تھی کچھ اشعار کی، تو میں نے شاید اس پہ کچھ عرض تو کیا ہوگا. موت کی آغوش والے کلام. ہاں، تو یہ کہ یہ نہ پڑھیں یار آپ لوگ. امیر علیہ سنت یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، کیا ایسے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں جس میں ماں کے لیے دعا ہو، جیسے جناح میں الہی بسا والدہ کو، یا والدہ کے لیے دعا ہو جنرلی؟ کیا اس میں بھی تجدید حزن ہے؟ وہ ایک آدھ شعر ایسا ہو کہ جس میں او کی آواز بلند ہو، یا انداز ایسا ہو. اب اس میں دیکھ لیں کہ اب میں تو پورا کلام سنوں تو ہی پتہ چلے، وہ بھی سمجھ پڑے تو کہ یہ شرعی طور پر اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں. تفتیش کروا لی جائے مفتی صاحب سے. جی ہاں، احتیاط اسی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج باب المدینہ میں